میں RVJK میڈیا کے مادھیم سے اشرف محمد بول رہا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ مسلم فیڈریشن یوتھ پریزیڈنٹ شام الحق جی ہیں۔ راجوری میں 1 جنوری کے دن دردناک حادثہ ہوا، اس کے بارے میں شام الحق جی کچھ بتائیں گے۔ اشرف جی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ اس دن بھی آپ جڑے تھے جس دن یہ حادثہ ہوا تھا، اور میں اپنی بات کا آغاز اس سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے فون کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ رجوری میں کچھ معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئی، تو مسلم فیڈریشن یوتھ ونگ کی پوری ٹیم اٹھی اور انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے۔ ہم نے نہیں پوچھا کس کمیونٹی کے لوگ مارے گئے، کس نے مارے گئے، ہمیں صرف 2 باتیں پتہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک معصوم لوگ تھے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی جانیں لے لی گئی بغیر کسی جرم کے، ان کو مار دیا گیا۔ اس کے لیے کڑی نندا کی گئی، اس کے لیے کنڈولنسز ان کو بھیجی گئی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ معافیا مانگنے سے، غلطیوں سے جو نقصان ہوا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو جاتا، اور کسی کی کنڈولنس پیش کر دینے سے کہیں نہ کہیں وہ نقصان جو اس فیملی کو ہوا تھا وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ 2-4 دن ہی گزرے اور یہ مسئلہ کہیں نہ کہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس مسئلے کو جس لیول پر آگے تک جانا چاہیے تھا کہ ہندوستان جیسے دیش جہاں ہم 70 75 76 سال کی آزادی کو سیلیبریٹ کرتے، جہاں 15 اگست 26 جنوری پیس ڈے، بڑے بڑے لوگ جہاں پر گزرے ان کے برتھ ڈے اور کیا کیا نہیں یہاں پر منایا جاتا، اگر ایسے دیش میں کہ جہاں پر یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی ہے، ایسے دیش میں ایک رجوری جیسے شہر میں کوئی آ کے کسی معصوم کو دن دہاڑے مار کے چلا جاتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس بات کی امپلائڈ جسٹیفیکیشن ہے کہ وی ایز دا پیپل ہیو فیلڈ، کہ ہم عام جنتا جو ہے وہ آج کامیاب نہیں ہو پائی، وہ ناکامیاب ہو گئی ہے۔ کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن کی ناکامیابی، ایک طرف ایڈمنسٹریشن کی ناکامیابی ہو یا نہیں ہو، سیکیورٹی میجرز کی ناکامیابی ہو یا نہیں ہو، لیکن افسوس اور بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وی ایز اے نارمل، وی ایز اے ریسپانسبل سٹیزن ہیو فیلڈ ٹو پروٹیکٹ اور سیکیورٹی، ٹو پروٹیکٹ اور سوسائٹی، ٹو مینٹین دا سوشل آرڈر ان دا سوسائٹی۔ ہم عام لوگ جو ہے آج فیل ہو، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ تجھے کس لیے شکوہ ہے کہ بچے اب گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑی بڑی جگہوں پر جائیں گے، انڈیا کو باہر ریپرزینٹ کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے، اور انہی بچوں کو دن دہاڑے اپنے سامنے گولیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا، بچے کے سامنے اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو مار دیا جاتا، جو اس کے دماغ میں وہ دھبا لگ گیا۔ ایک تو ٹھیک ہے، آج ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے مادھیم سے اشرف جی اس میڈیا کے تھرو بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ایک وہ نقصان فیملیز کو جو ہوا وہ تو ہوا ہی کہ کچھ لوگ مر گئے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، ایک وہ نقصان تو تھا ہی جس کو آپ فائنینشیل کمپنسیشن دے لو، کچھ بھی کر لو، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو دوسرا ایک بہت بڑا نقصان ہم نے سفر کیا وہ یہ کہ جو لوگ، جو بچے، جس کا باپ، جس کا بھائی، جس کی بہن، جس نے اپنے گھر والوں کو گولیوں کے سامنے بھونتا ہوا دیکھا اس وقت، جس نے اپنے سامنے معصوم خون کو نکلتے ہوئے دیکھا اس وقت، جو اس کا دماغ غلط راستے پر چلا گیا، جو اس کے دل و دماغ میں جو دبا پڑ گیا، اس دبے کو بھی ہم ساری زندگی صاف نہیں کر پائیں گے، افسوس اس پر۔ تو میں کہیں نہ کہیں، مجھے ایڈمنسٹریشن سے گلا نہیں، مجھے سیکیورٹی والوں سے گلا نہیں، مجھے گلا ہے تو اپنے ان عام لوگوں سے، اپنے اس عام جنتا سے ہے کہ کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں کہ جو اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو مار جاتے، کہاں سے یہ لوگ آتے اور کون سا مذہب ہے ان کا؟ کہ مجھے اسلام تو کچھ اور کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ انسان تب تک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہ ہو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ تم ایک انسان کو مارو تو وہ ایسے ایسے پوری انسانیت کو تم نے مار۔ مجھے اسلام تو یہ سکھاتا نہیں ہے۔ ہندوازم بھی انسانیت کی بات کرتا ہے، سکھ ازم بھی انسانیت کی بات کرتا ہے، کون سا مذہب تم ان لوگوں کو جو ایسی حرکتیں، کون سا مذہب؟ پتہ یہ چلا کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پتہ یہ چلا کہ قاتلوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پتہ یہ چلا کہ مجرموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہماری مسلم فیڈریشن یوتھ ونگ کی پوری ٹیم نے اس کی کڑی نندا کی، اس پر آوازیں اٹھائی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس حادثے کو بھول نہ جائیں۔ جو ہمارے کندھوں پر آج یہ بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی ہے، ایز اے نارمل سٹیزن، ایز اے رسپانسبل سٹیزن، میرے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج جو اتنا بڑا نقصان ہم نے لیا، آج کے بعد ہم اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے۔
اور آج ہم یہ سب ٹھان لیں، ہم عام لوگ یہ ٹھان کے اٹھیں کہ ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے۔ ایڈمنسٹریشن کس کی ہے؟ سرکاریں کس کی ہیں؟ یہ پاور میں جو لوگ بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے ہی۔ لیکن لوگوں کو کہیں نہ کہیں جاگروک ہونا پڑے گا، ان کو اپنی ڈیمانڈ اس طرح سے اوپر اتھارٹیز کے سامنے رکھنی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا کہ ہمیں کیا چاہیے، اور ان کو اس مسئلے کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ آگ اگر کل کو ادھر لگی ہے تو کل کو ہمارے گھر میں بھی اس کی تپش آئے گی، ہمارا گھر بھی ایک دن جلے گا، کل گولیاں وہاں چلی ہیں، ممکن ہے کل کو گولیاں یہاں بھی چلے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو لوگ مارے گئے ہمارے ہی بھائی تھے، ہماری ہی بہنیں تھیں، جو لوگ تھے ہم میں سے ہی تھے، وہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ہندوستانی ہونے کا بہت ہی بڑا رشتہ تھا، ہمارا ان کے ساتھ انسان ہونے کا بہت ہی بڑا رشتہ تھا، جس سے اوپر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے لوگوں کو ایک بڑی اسٹرانگ اپیل کرتا ہوں کہ کچھ ایسا میجر کر دے، کوئی ایسی آواز اٹھائیں، ایڈمنسٹریشن کے سامنے ایسی ڈیمانڈ رکھیں، سڑکوں پر آئیں، آگے آئیں، اور کچھ ایسے سیکیورٹی میجرز، ایسی چیزیں سوسائٹی میں لائیں کہ آج کے بعد ایسا حادثہ پھر سے ہمیں ہندوستان کے کسی بھی خطے میں دیکھنے کو نہ ملے۔